किफ़ात शायरी इंसान का वह हुनर या अमल जिसके ज़रिए से वो अपने बुज़ुर्गों की मीरास में से मिली हुई कुछ चीज़ों को बचाता है और साथ ही साथ बेकारी, बीमारी, कहत और इत्तफाक़ी ज़रूरतों पे उसके काम आता है। इतना ही नहीं, वो ज़रूरतमंद की दस्तगिरी भी करता है और इसी हुनर को कफ़ायत शायरी कहा जाता है और ये हुनर रखने वाले इंसान कफ़ायत शायर कहलाते हैं। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस सबक में हम जिस मौजू को, जिस टॉपिक को आपके दरमियान लेके हाजिर हुए हैं उसका मौजू है कफ़ायत शायरी। किफ़ायत शायरी दरअसल दर्जा 5 सबक 3 के मुतालिक है, जिसके मुतालिक हम सबक इस रखने वाले हैं। आइए हम सबसे पहले आपको इस सबक के मुतालिक बता दें कि किन किन चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। आप इस किताब यानी सबक के मुतालिक तहरीरी शक्ल देख रहे हैं, जिसको मैं पढ़ के आपके दरमियान रखूँगा। इसके अलावा इस कहानी के साथ में लफ्ज़ी मानी यानी पढ़िए और समझिए देखेंगे। मंदरजा झेल सवालात के जवाबात देखिए, जिसमें सवाल व जवाब है खाली जगहों को पुर करना, दिए गए अल्फाज की ज़िद बनाना, इसके बाद जुमले मुकम्मल करना और वकील इंसान से मुतालिक कुछ बातें दर्ज करनी हैं, इमला दुरुस्त करना है और दिए गए ज़माने के अतबार से जुमले को तरतीब देना। इसके अलावा किसे क्या कहते हैं उसके मुतालिक लिखना और लफ्ज़ के मुतालिक भी इसमें आइए पता करना। ये सब चीज़ें हैं और इतना ही नहीं, मैं बारहा कोशिश करता हूँ कि सबक के मुतालिक तमाम सवालात व जवाबात भी इस आपकी मशक में इस सबक के मुतालिक शामिल किए जाए, ताकि आपको इस वीडियो के अलावा किसी और तरह की दुश्वारी ना हो। तो आप सबसे गुजारिश है कि हम अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो आइए सबक की बाज़ाब्ता तौर पे शुरुआत करते हैं। और आप ये देख रहे हैं मैंने इस खुलासे भी बयान किए हुए हैं और तमाम तरह के सवालात व जवाबात भी इस वीडियो में दर्ज कर रखे हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं बगैर किसी देरी के। सबक का मौजू है, जैसा कि मैंने आपको इत्तला दी, किफ़ायत शायरी। बाद लोगों को अपने बुज़ुर्गों की मीरास इस कदर मिल जाती है कि वह इसकी आमदनी से बग़ैर मेहनत के लिए अपना गुजारा बखूबी कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में ज़्यादातर ऐसे आदमी हैं जो अपनी ज़ाती मेहनत की उजरत से ज़िंदगी बसर करते हैं। मीरास की आमदनी या अपनी मेहनत की उजरत से वही लोग फ़ायदा उठाते हैं जो नेक चलन और दूर अंदेश होते हैं, क्योंकि नेक चलनी माश पैदा करने पर आमादा करती है, दूर अंदेशी खर्च करने का तरीक़ा सिखाती है। दूर अंदेश आदमी आमदो खर्च को अपनी नज़र में रखता है, वह आगे और पीछे दोनों तरह देखता है। वह बेज़रूरत खर्च करने को सख्त गुनाह समझता है या जानता है। अगर आमदनी कम होती है तो अपनी ज़रूरतों को मुख्तसर कर देता है। हितुल अमका कुछ न कुछ बचाता है ताकि बेकारी, बीमारी, कहत और इत्तफाक़ी ज़रूरतों के वक्त काम आए। वह कई मौक़े पर दूसरों की दस्तगिरी भी करता है। ऐसा आदमी कफ़ायत शायर कहलाता है। जो शख्स कम फ़हम और कोताह अंदेश है, वह आगे पीछे कुछ नहीं देखते, ना आमद की खबर रखते हैं ना खर्च की। वह ज़रूरी और फजूल कामों में कुछ तमीज़ नहीं करते, सिर्फ मौजूदा हालात को देखते हैं। बच्चों की तरह अपनी होश पूरी करने पर आमादा रहते हैं। इत्तफाक़ी ज़रूरतों के वास्ते कुछ नहीं बचाते, इसलिए बहुत जल्द मुसीबतों में गिरफ़्तार हो जाते हैं। ऐसे लोग फजूल खर्च या मसरिफ़ कहलाते हैं। कफ़ायत शायरी इख्तियार करने और फजूल खर्ची से बचने के लिए चंद बातें याद रखने के काबिल हैं। अपनी आमदो खर्च का हिसाब रखिए। बेजा खर्च से फौरी या फ़ौरन हाथ रोकिए। कोई चीज़ कैसी ही सस्ती हो, बिला ज़रूरत हरगिज़ न खरीदिए। जो खर्च महज सैखी जताने, फ़ख्र करने और इतराने की गरज से किए जाएं, उनमें एक पैसा भी उठा देना भी गुनाह समझिए। जो कुछ खरीदें नक़द दामों से खरीदें, कर्ज़ के तौर पर कोई भी चीज़ हरगिज़ न खरीदें, गरचे थोड़ी ही देर के वास्ते हो। गरीब आदमी जो अपनी मेहनत की उजरत से गुजारा करते हैं, अगर वह कफ़ायत शायरी के तरीक़े पर चलते और अपनी आमद में से कुछ न कुछ पस अंदाज करते
رہتے ہیں تو ایک دو نسلوں کے بعد اس کی اولاد اچھی خاصی دولت مند بن جاتی ہے۔ اسی طرح جو دولت مند فضول خرچی کے بلا میں مبتلا ہوتی ہیں وہ بہت جلد مفلس اور تہی دست ہو کر گداگیری یا بے روا روی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اکثر غریب آدمی ایسے ہی جو کفایت شعاری کر کے کچھ پس انداز کر سکتے ہیں مگر ان کے محفوظ رکھنے کا موقع ان کو میسر نہیں۔ ایسے لوگوں کی آسانی کے واسطے سرکار نے ہڈا کھانے اور بینک میں امانت رکھنے کا انتظام کر دیا ہے۔ کم سے کم 100 روپیہ تک وہاں جمع ہو سکتے ہیں۔ وہاں 3.5% یا فیصدی سالانہ منافع بھی ملتا ہے۔ جمع کی گئی رقم میں سے ہفتے میں ایک بار جس قدر چاہیں واپس لے سکتے ہیں۔ روپیہ جمع کرنے والوں کو ایک کتاب پاس بک مل جاتی ہے، اس میں وصول باقی کا حساب لکھا جاتا ہے۔ اس کے متعلق اور جو سبق کے چیزیں ہیں وہ میں نے اپنے درج نوٹس میں بھی اویلیبل کر رکھا ہے، درج ہے، تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلے میں اس مضمون کا خلاصہ بیان کر دوں تاکہ اس کو بخوبی طور پہ سمجھنے میں آپ کو کوئی دشواری نہ رہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں خلاصہ۔ انسان کا وہ عمل، فعل یا ہنر جس کے ذریعے سے وہ اپنے بزرگوں کی میراث میں سے کچھ نہ کچھ چیزیں بچاتا ہے تاکہ بیکاری، بیماری، قحط اور اتفاقی ضرورتوں کے وقت اس کے کام آ سکے، بلکہ وہ کئی مواقع پر دوسروں کی دستگیری بھی کرتا ہے، اس عمل کو ہی کفایت شعاری کہتے ہیں۔ ایسا عمل رکھنے والے آدمی کو کفایت شعار کہتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے بزرگوں کی میراث کو بغیر کسی محنت کے خرچ کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر آپ کو خلاصہ بیان کرنا ہو تو آپ پوائنٹ بائی پوائنٹ اس کو لکھ سکتے ہیں، جس سے آپ کو سمجھنے میں سہولیت ہوگی، یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ لیکن اچھے لوگ میراث کی آمدنی یا اپنی محنت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آمد و خرچ کو اپنی نظر میں رکھتے ہیں۔ جو شخص کم فہم اور کوتاہ اندیش ہوتے ہیں وہ آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھتے ہیں، نہ آمدنی کی خبر رکھتے ہیں نہ خرچ کی، اتفاقی ضرورتوں کے واسطے کچھ نہیں بچاتے۔ ایسے لوگ فضول خرچ یا مصرف کہلاتے ہیں۔ غریب آدمی بھی کفایت شعاری کر کے کچھ رقم جمع کرتا ہے جس کو حکومت کی جانب سے چلائے جانے والے ڈاک خانے اور بینک میں امانت کے طور پر رکھتا ہے، جہاں سے اسے 3.5% منافع اور ہفتے میں ایک بار جس قدر چاہے واپس لے سکتے ہیں۔ جمع کیے گئے روپیے کے لیے ایک پاس بک بھی ملتی ہے، اس میں وصول باقی کا حساب لکھا جاتا ہے۔ کفایت شعاری اختیار کرنے والے اور فضول خرچی سے بچنے کے لیے چند باتیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آمد و خرچ کا حساب رکھنا۔ دوسرے مرحلے میں ہے فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ بلا ضرورت کوئی چیز ہرگز نہ خریدیں۔ جو کچھ خریدیں نقد داموں سے خریدیں، قرض کے طور پر کوئی بھی چیز ہرگز نہ خریدیں۔ پڑھیے اور سمجھیے۔ لفظ و معنی بھی چونکہ سبق کے متعلق بہت اہم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو شبدارتھ کہا جاتا ہے، اس کے بغیر ہم کئی چیزوں کو سمجھنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بزرگ کے معنی سن رشیدہ یعنی ضعیف، میراث کے معنی ورثے میں ملی ہوئی دولت، کفایت یعنی کفایت کے معنی کافی ہونا، ذاتی کے معنی اپنی یا اپنے پہ، اجرت یعنی مزدوری، معاش یعنی ذریعہ زندگانی یعنی بہانہ یا ذریعہ، دور اندیش یعنی دور کی بات سوچنے والا، قحط کے معنی باڑھ اور مفلس کے معنی غریب۔ درج ذیل سوالات کے جوابات دیکھیے۔ کفایت شعار کون کہلاتا ہے؟ تو جواب ہے اس کا، اسی لیے میں نے تحریری شکل بھی دیا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو کہیں بھی ہمارے ناظرین یا طلبہ و طالبات اساتذہ کرام کو کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ تو اور ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب ضرور کریں گے اور لنک کو شیئر کریے گا۔ کفایت شعار کون کہلاتا ہے؟ بزرگوں کی میراث اور اپنی آمدنی میں سے ضرورت کے مطابق کچھ رقم کی بچت کرنا، اس کے علاوہ ضرورت مند کی مدد کرنا ہی ایسا آدمی کفایت شعار کہلاتا ہے۔ مصرف کون ہوتے ہیں؟ بزرگوں کی میراث اور اپنی آمدنی میں سے بلا ضرورت کے مطابق فضول خرچ کرنے والا مصرف کہلاتا ہے۔ دور اندیش سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس سبق یعنی کفایت شعاری سے متعلق اپنی آمدنی یا میراث کو ضرورت کے مطابق خرچ کرنے کے علاوہ آنے والے وقت یعنی مستقبل کے لیے بچانے والا ہی
دور اندیش یعنی دور کی بات سوچنے والا کہلاتا ہے۔ اگلا سوال ہے بخالت سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جواب ہے بخالت کے لغوی معنی کنجوس یا بخل یعنی خلل پیدا کرنے والے کے ہیں۔ بخالت سے مراد اتفاقی ضرورتوں کے واسطے کچھ نہیں بچانا اور فضول خرچی کرنے والا ہے جو ہمیشہ مصیبتوں میں گرفتار رہتا ہے۔ اب ہے آپ اپنی رقم کہاں جمع کرتے ہیں؟ جواب میں ہم اپنی رقم ضرورت کے مطابق ڈاک خانہ یا بینک میں جمع کرتے ہیں۔ مندرجہ ذیل جملوں کو دیے گئے الفاظ سے پر کرنا ہے۔ دیکھیں میں نے جو جملہ مکمل کیا ہے، پر کیا ہے، اس کو میں نے لال پین سے لکھ رکھا ہے۔ میراث کی خالی جگہ یا اپنی محنت کی اجرت سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو کس سے؟ آمدنی سے۔ جو خالی جگہ چلن اور دور اندیش ہوتے ہیں، نیک، کیونکہ نیک چلنی انسان کو معاش پیدا کرنے پر خالی جگہ کرتی ہے اور دور اندیش خالی جگہ کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ تو پہلے مرحلے میں حصے میں آمادہ اور دوسرے میں خرچ۔ اس کے بعد ہے درج ذیل الفاظ کی ضد لکھیے۔ میں بہترین طریقے سے آپ کو سلسلے وار یہ بتا رہا ہوں جس سے آپ کو کہیں کوئی دشواری نہ ہو۔ درج ذیل الفاظ کی ضد لکھیے۔ امیر کا ضد غریب، نیک بد، آمدنی خرچ، بخیل یعنی کفایت شعار جو نیکی کرنے والا دوسروں کے ساتھ، فائدہ یعنی نقصان۔ جملے بنائیے۔ کفایت کا جملہ ہے نیک انسان میراث اور آمدنی کے بدولت ضرورت مند کی مدد کرتا ہے جسے کفایت شعاری کہتے ہیں۔ مصرف فضول خرچ کرنے والے کو مصرف کہتے ہیں۔ معاش ہر انسان کا معاش یعنی ذریعہ زندگانی الگ الگ ہوتا ہے۔ بہت اچھا۔ گناہ فضول خرچی بھی ایک گناہ ہے۔ نسل دنیا کا ہر انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ آپ اپنے محلے یا گاؤں میں کسی بخیل آدمی سے ملے ہوں یا ان کی کوئی کہانی سنی ہو تو اسے اپنی زبان میں لکھیے۔ ہاں، میں نے اپنے محلے میں ایک بخیل آدمی سے ملا ہوں۔ وہ بہت کنجوس آدمی ہے۔ جب وہ کسی سامان کی خریداری کرنے بازار جاتا تھا تو ہر دکاندار سے خوب بے وجہ سامان کی قیمت کو کم کرانے کی کوشش کرتا اور بغیر رقم دینے ہی چیز کرنا چاہتا یا لینے کی کوشش کرتا۔ درج ذیل الفاظ کا املا درست کریے۔ میراث، اجرت، فضول، محض اور مختصر لکھا تھا، یہ غلط ہے، تو اس طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے میراث، اجرت، فضول، محض، مختصر، اس کے بعد ہے فائدہ اور آمادہ۔ ویڈیو کو پاز کر کے آپ لکھ لیجئے گا۔ درج ذیل جملوں کو زمانے کے اعتبار سے نیچے کے خانے میں لکھیے۔ زمانہ ماضی کے جملے میں نے الگ الگ جملوں کو ترتیب دے رکھا ہے، اس میں خاکہ بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو زمانہ ماضی میں کون کون جملہ آئے گا؟ تو تیسرا اور چھٹا۔ میں نے جو کچھ خریدا نقد داموں سے خریدا تھا، یہ ماضی یعنی بیتے ہوئے کل کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اپنی رقم کو فضول کاموں میں خرچ کر دیا تھا۔ زمانہ حال یعنی ابھی ورتمان سمے میں جو پریزنٹ ٹائم میں چل رہا ہے، اس میں کون سا جملہ ہے؟ تو دوسرا، چوتھا اور ساتواں۔ بیجا خرچ نہیں کرتے ہیں۔ غریب آدمی محنت کی اجرت سے گزارا کرتے ہیں۔ اور ساتواں ہے ہم کفایت شعاری سے کام کرتے ہیں۔ آئیے زمانہ مستقبل کے جملے کو دیکھتے ہیں اور اس میں دو جملے استعمال ہوئے ہیں، پہلا اور پانچواں۔ پہلا ہے اپنی آمد و خرچ کا حساب رکھوں گا، اور پانچواں میں ڈاک خانے میں اپنی بچی رقم جمع کروں گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انہیں کیا کہتے ہیں؟ مثال دیکھ کر سمجھیے اور پڑھیے۔ حکم دینے والا کو حاکم یعنی حکم سے بنا ہے یہ لفظ، اور قتل کرنے والے کو قاتل یعنی قتل لفظ سے بنا ہے۔ ٹھیک ہے، قتل یہاں پہ فعل ہو گیا۔ عقل والا یعنی عاقل، جادو کرنے والا ساحر یا سحر یا جادوگر بھی جس کو بول سکتے ہیں، کتابت کرنے والا کاتب یعنی کتابت۔ ٹھیک ہے، کاتب۔
आप बताइए इन्हें क्या कहते हैं और किस लफ्ज़ से मिला है। तो अमल करने वाला आमिल, अमल, इल्म वाला आलिम, और लफ्ज़ इल्म से निकला है। इश्क करने वाला आशिक, ये इश्क से आया है। शुक्र करने वाला शुक्रगुजार या शाकिर भी कह सकते हैं। ज़िक्र करने वाला ज़ाकिर। तो इस तरीके से इस मरहले में हमने तमाम सवालात व जवाबात की मशक देखी, उसकी तहरीरी शक्ल को देखा, मैंने कहानी को पढ़ा भी, उसके खुलासे भी बयान किए। और इस सबक के मुतालिक अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। बहरहाल मैंने कोशिश की है कि एक वीडियो में तमाम तरह के सवालात व जवाबात को पेश कर सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, सबक बखूबी तौर पे आपको आसान लगी और समझने में दुश्वारी नहीं हुई, तो आप वीडियो को कमेंट करिए और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।